صالحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. آج سوشل میڈیا پر جاری وہ ویڈیو جس میں DGISPR نے کھل کر کہا کہ کسی گروہ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ معصوم شہریوں کے خلاف کفر کے فتوے دے کر انہیں واجب قتل قرار دے، در حقیقت صریحہ تنبیہ ہے. یہ بیان محض افواہوں کا رد عمل نہیں بلکہ طویل عرصے سے پاکستان میں روا رکھی جانے والی خود ساختہ مذہبی سزاؤں اور بدمزاجی کا اعتراف اور چونکائے جانے والا انتباہ ہے. جو بیان میں باتیں کی گئی اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے ابھی تک تو دیکھا ہی نہیں دیا گیا. آج سارے مصیبت میں آئے تو سب نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کر دیے. پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر آگے بات کریں گے. یہ میرے پاس یہ پیغام پاکستان یہ میرے پاس پیغام پاکستان پڑا ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں صرف اس میں سے ایک پیرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کسی گروہ کو، اور یہ پاکستان کے تمام علماء، تمام مشائخ کی، تمام مذہب فرقوں کی طرف سے یہ نکلا ہوا ہے، کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے اور عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان سے معصوم لوگوں کا قتل کرائے اور مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کرے. اس قسم کے رویے ریاست میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں. اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منطق طے کر دیا ہے کہ کسی برائی کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق استعمال صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے اور کسی بھی شخص کو اس ضمن میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ آپ کے علماء بھی یہ کہتے ہیں. آپ نے فیلڈ مارشل چیف آرمی اسٹاف کی بات چیت بھی سن لی. انہوں نے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنایا کہ یہ ہے حقیقت، یہ ہے سچ. فتنے کے فتوے، بے قصور قیدی اور ریاست کا فرض عمل، امام، پولیس اور ریاست. کون روکے گا خود ساختہ حکم قتل دینے والوں کو؟ ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور اس بارے میں مزید تفصیل جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. جی ضرور. تازہ بیان ابھی آپ نے سنا. DGISPR نے واضح آواز میں کہا کہ کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم شہریوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے کر انہیں واجب قتل قرار دے. یہ بیان خوش آئند ہے مگر الفاظ جب تک قانون عمل میں نہ آئیں محض تاثر بدلنے کے برابر رہتے ہیں. ہمارے سامنے وہ تلخ حقائق ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تحریک لبیک جیسے عناصر کی طرف سے احمدیوں اور دیگر فرقوں کے ساتھ کی جانے والی زیادتیاں، کفر کے فتوے اور ان فتووں کی بنیاد پر نفرت کی تشہیر، اور ایسے وقت میں ریاستی اداروں کا یا تو خاموش رہنا یا بعض اوقات براہ راست یا بالواسطہ معاونت کرنا، یہ وہ زخم ہیں جنہیں بند کرنا ضروری ہے. اسلام کا حقیقی پیغام سختی اور انتقام نہیں بلکہ انسانیت، عدل اور قانون پسندی ہے. قرآن مجید ہمیں بارہا بتاتا ہے کہ کسی کی جان لینا آسان نہیں. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی بے گناہ جان لینا پوری انسانیت کو مارنے کے مترادف ہے. اسی طرح ایک اور واضح ہدایت یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین. البقرہ. ایمان زبردستی سے نافذ نہیں کیا جا سکتا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ بھی اسلام نے قانون اور عدل کے دائرے میں رکھا ہے. اعتراضات کا راستہ ریاستی ادارے اور عدالتی طریقہ کار ہے. خود ساختہ حکم نفاذ کسی کو اختیار نہیں. ان واقعات کا ذکر ضروری ہے جو حالیہ دنوں میں پیش آئے. پیرو چک، سیالکوٹ میں احمدی برادری کو کروڑوں کا نقصان پہنچا. بعض مساجد کو مسمار یا سیل کیا گیا، قبرستانوں پر حملے ہوئے اور بعض جگہوں پر کلمہ طیبہ مٹانے کی کارروائیاں ہوئیں. اور انہی واقعات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ رات کے 2 بجے پولیس کارروائیاں کر رہی تھی جو دراصل متاثرین کے ساتھ غیر مساوی سلوک کا سبب بنی. سوال سخت ہے، جب وہی پولیس کل تک ان طاقتور حلقوں کے اشارے پر کام کر رہی تھی تو آج وہی پولیس کیوں نہیں پوچھتی کہ کس نے جھوٹی FIR درج کروائیں اور کن کی طرف سے یہ احکامات آئے؟ مزید تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بے گناہ لوگ احمدی ہوں یا سنی باشندے یا مسیحی 295 اور 297 سی جیسے سنگین دفعات کے تحت جیلوں میں بند ہیں، اکثر ایسے جھوٹے یا کمزور شواہد کی بنیاد پر. یہ صرف ان افراد کی فردی سزا نہیں، ان خاندانوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، روزگار ختم ہو رہا ہے،
اور معاشرے میں دراریں پڑ رہی ہیں۔ قانون کے تحت شواہد کی جانچ پڑتال، مؤثر تفتیش اور غیر جانبدار عدالتی عمل کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے مقدمات کی فوراً اثر جانچ کی جائے، اور اگر FIRs جھوٹی ثابت ہوں تو متاثرین کو فوری رہائی اور انصاف دلایا جائے۔ یہاں چند عوامی تقاضے واضح اور فوری ہونے چاہئیں۔ 1. تمام فرقوں کی عبادت گاہیں، چاہے وہ احمدیوں کی ہوں یا کسی اور برادری کی، فوری طور پر کھولی جائیں اور ان کے نقصان کی اثر جانچ کی جائے۔ 2. جو پولیس اہلکار یا حکام کسی مخصوص گروہ کے دباؤ یا اشارے پر غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث پائے جائیں، ان کے خلاف سخت تفتیش اور کارروائی ہو۔ یہ ریاست کی ساکھ اور قانون کی عملداری کے لیے ضروری ہے۔ 295 297 سی یا دیگر سنگین دفعات کے تحت جو شہری بقیہ ثبوت نہ ہونے کی صورت میں بند ہے، ان کے کیسز کی فوری اور شفاف تحقیقات کی جائیں اور بے گناہ افراد کو رہا کیا جائے۔ 4. علماء کرام اور مذہبی قیادت کو عوام کے سامنے آ کر فتویٰ بازی اور خود ساختہ حکم نفاذ کو روکنے کے لیے واضح موقع اختیار کرنا چاہیے۔ مذہب کسی ذاتی طاقت کے لیے ٹول نہیں بن سکتا۔ DGISPR کا بیان ایک مثبت قدم ہے، مگر الفاظ کو عمل میں بدلنے کے لیے ریاستی عہد افوردلش ہے۔ انصاف کے فوری احکام، متاثرین کو معاوضہ اور مجرم عناصر کے خلاف آئینی کارروائی۔ ہم سب کا مشترکہ فرض ہے کہ اسلام کا نام لے کر عوام کو بہکانا بند کیا جائے اور ریاست قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے تاکہ کسی کے ذاتی جذبات یا سیاسی مفادات سے معصوم شہری متاثر نہ ہو۔ آخر میں ایک اپیل: علماء، مولوی، دانشور اور ریاستی ادارے مل کر عوام کو یہ باور کرائیں کہ اسلام میں انسانیت کی حرمت مقدم ہے۔ نہ تو خون کی بازی اسلام ہے، نہ ظلم و زبردستی۔ جو بھی فرقہ یا تنظیم قانون توڑتی ہے، اس کے خلاف آئین اور قانون کی زبان بولی جائے۔ یہی حقیقی طریقہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ DGISPR کے بیان کے مطابق جو کوئی بھی کسی پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، وہ ریاستی اور اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ پیغام پاکستان کے مطابق کسی گروہ یا فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے کے ایمان پر فیصلہ سنائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہر شہری کو عقیدے، عبادت اور اظہار کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ احمدیوں، مسیحیوں یا کسی بھی مذہبی اقلیت کے خلاف نفرت یا فتوے اسلام نہیں، فساد ہیں۔ ریاست ہی قانون کے نفاذ کا حق رکھتی ہے، نہ کہ خود ساختہ مفتی یا گروہ۔ اسلام امن، عدل اور رواداری کا دین ہے، اور یہی پیغام پاکستان کا اصل مفہوم ہے۔ مطلب جو بھی کسی پر کفر کے فتوے لگائے وہ کافر ہے۔ صحیح اسلام کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو جماعت احمدیہ سے سیکھو، امن و سکون میں رہو گے۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ YouTube چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،